میں بھی کہنا چاہتا ہوں، اعتدال میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو لوگوں نے تقسیم کی اور اس کا اپنا معنی متعین کیا، وہ ایک مشہور تو ہے لیکن حقیقتاً وہ معنی متعین نہیں ہے۔ اللہ کے حق فائق ہیں مخلوق کے حق سے۔ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے یار حقوق اللہ کی خیر ہے، بس حقوق العباد کا خیال رکھو، یہ عمومی بات کہی جاتی ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کے اعمال میں اور آپ کی افکار میں اور آپ کے نظریات میں غلوف پیدا ہو گیا کہ آپ نے اللہ کے حق کو کمتر سمجھ لیا اور مخلوق کے حق کو غالب سمجھ لیا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے حق سب سے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک موقع پہ ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق کا قدر ہے، جنہوں نے اللہ کی قدر کا حق کی ادا نہیں کیا۔ وہ تمہارا خالق لگتا ہے، خالق کے بڑھ کے حق کس کے زیادہ ہو سکتا ہے؟ تو جو مختلف روایات کے اندر حقوق العباد کی طرف توجہ دلائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ تو کریم ہے، وہ معاف کر دے گا، بندہ تو معاف نہیں کرے گا۔ بالخصوص قیامت کے دن جب پھنس گیا اور اس کی اپنی بدعمالیاں بھی اس کے پاس ہوئی اور کسی نے اس کا حق غصب کیا ہوا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ تو خود پھنسا ہوا ہے تو وہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کس طرح اس معاملے کا حل فرمائے گا کہ یہ شخص جس نے حق کھایا ہے، جس نے زیادتی کی ہے، تو اس دوسرے شخص کو اپنی نیکیاں دے گا۔ نیکیاں لینے کے باوجود بھی اگر وہ پاپی اتنا بڑا ہے کہ ابھی بھی کام نہیں بنتا اور اس کی ادھر میں قرض بھی باقی رہ گیا، تو پھر یہ اس کو اپنے گناہ دے گا۔ تو اب قیامت کے دن کون چھوڑے گا؟ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سامنے ہوگی اور ایک بندہ پھنسا ہے اور یہ بھی پھنسا ہوا ہے، تو اس کی جان اس کو اپنے گناہ دے کے اس کی نیکیاں لے کے چھوٹ رہی ہے، تو وہ کیسے معاف کرے گا؟ وہ نہیں معاف کرے گا۔ اس لیے اس معنی کے اندر کہا کہ حقوق العباد میں کوتاہی نہ کرنا، اس لیے کہ اس کی معافی نہیں کرے گا، وہ اس کے پاس ایک چیز ہاتھ لگ جائے گی وہ تو غنیمت سمجھے گا۔ تو اس کا یہ مطلب بھی کہیں نہیں ہے کہ بندے کے حق کہیں غالب اور زیادہ ہیں، اللہ کے حق کم ہے۔ جو حق بندے کا اللہ پر ہے، اللہ نے تو پیدا کیا، اللہ ذی خالقہ کا فسوا کا فعدلک، کہا تیرے حق میرے اوپر زیادہ اس لیے کہ میں تیرا خالق لگتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس دنیا پر، اس عالم رنگ و بو میں، اس مادی کائنات میں سب سے زیادہ آپ کے کندھوں پر کس کے حق ہے؟ تو آپ سب کہیں گے ماں کے حق۔ حضور سے بھی پوچھا گیا من ابرو، حضور میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک ہے؟ یہ حضور سے سوال کیا گیا، تو میرے آقا کریم نے فرمایا امہ کا، اپنی ماں کے ساتھ۔ تو اس نے پھر دوبارہ سوال کیا، پھر حضور نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر کہا حضور میں سب سے زیادہ نیکی کس سے کروں؟ میری نیکیوں کا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا امہ کا، تیری ماں۔ تو پھر اس نے چوتھی مرتبہ کہا تو حضور نے فرمایا تیرا باپ۔ تو 3 مرتبہ حضور نے ماں کا ذکر۔ علماء نے یہاں لکھا کہ والد اولاد کی تربیت کرنے کے لیے مشقت سہتا ہے، کمائی کرتا ہے، یہ ایک مرحلہ ہے اس کا۔ ماں 9 ماہ تک اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی، ایک مرحلہ ہے۔ پھر ولادت کا دوسرا مرحلہ، زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کی کشمکش، اور تیسرا مرحلہ اس کی تربیت کا جس کا باپ شامل۔ تو ماں کے 3 حق بیان کیے اور باپ کا ایک حق بیان کیا۔ مجھے بتاؤ وہ ماں اور وہ باپ جو اولاد کو اپنی آنکھوں کا تارا اور نور نظر کہتی ہے، کیا اس کے حق ساری زندگی بھی کوئی لگا رہے تو ادا کر سکتا ہے؟ کسی نے کہا کہ میں نے ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا اور موسم میں حدت اور گرمی اتنی تھی کہ گوشت کا ٹکڑا زمین پہ پتھر پہ ڈال دیا جاتا تو وہ بھن کے کباب بن جاتا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا تیری ولادت کے وقت جو اس نے تکلیف سہی، اس تکلیف کے ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں۔ یہ تیری ماں ہے، کیا تو اتنی بے وفا ہو گئی ہے کہ اس ماں کی مرضی اب تیری مرضی نہیں رہی؟ وہ باپ جس کی ہڈیاں بھی درد کر رہی ہیں اور وہ مزدوروں والے اڈے پہ بیٹھا ہے، اور جب کوئی مزدور لینے آتا ہے تو اس سے صحیح طرح سے اٹھا بھی نہیں جاتا، پھر بھی کلی والا ڈبہ اٹھا کے آگے بڑھتا ہے، اور مزدور لینے والے شخص کے ساتھ لپٹ کے چمٹ کے کہتا ہے کہ بابو مجھے لے جاؤ، 10 روپے کم دے دینا، میں نے اپنی بیٹی کی کالج کی فیس دینی ہے۔ وہ باپ جس کی ہڈیاں دکھ رہی ہیں اور جا کے دیوار پر کلی کر رہا ہے، اس کی کمائی سے کالج میں پڑھنے والی بیٹی کو ایک خاتون ایک سجے ہوئے دفتر میں بٹھاتی ہے اور کہتے تو پدر شاہی نظام کے خلاف بغاوت کر، تیرا جسم تو تیری مرضی ہونی چاہیے، باپ ہوتا کون ہے؟ وہ بیٹی اس کے منہ پہ تھپڑ مارے، وہ کلی کر کے میرا پیٹ پالتا رہا، میری فیسیں ادا کرتا رہا، میں تو اپنے بدن اور اپنی زندگی کی ایک ایک سانس بھی اپنے باپ کے نام کر دوں، حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ میرا باپ میری تعلیم کا ضامن ہے، میری زندگی کا ضامن ہے، میری عزت اور آبرو کا پہرے دار ہے۔ اللہ اکبر، معاشرہ بدل گیا۔
حالات کے تیور تبدیل ہو گئے، بغاوتیں بڑھ گئیں، وفاؤں نے دم توڑ دیا، مغرب کی تہذیب سوائے تکلف کے اور کچھ نہیں ہے، اور چہرہ جو روشن نہ ہو تو کیا حاجت گلگونہ فروش، نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مغربی تہذیب کی یلغار نے مرد آوارہ، بیکار و زن کمار باش کیا معاشرہ تخلیق کیا جا رہا ہے۔ میرے حضور کے غلاموں، آؤ ہم نے دین حضور سے لینا ہے، اور یہ سارے چونچلے اور یہ ساری مغربی وظیفہ خور تنظیمیں یہ دم توڑ کے رہ جائیں گی۔ اس کائنات کے اندر اور اس وطن کے اندر جھنڈا لہرائے گا تو محمد عربی کے نظام کا ہی لہرائے گا۔ ہم حضور کے دین کو کھڑا کرنے کے لیے اور حضور کے نظم کو غالب کرنے کے لیے اپنی زندگی کے ایک ایک سانس کو حضور کے نام وقف کریں گے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کے دین کے لیے، حضور کے نام کے لیے۔ تو حقوق والدین کے جو ہے وہ بہت سارے ہیں، کہا تو اس کے ایک درد کے جھٹکے کا جواب بھی نہیں دے سکا۔ ماں اولاد سے جو محبت کرتی ہے اور جو ماں کے حق ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ کسی پیمانے میں اس کو تولا نہ جا سکے۔ میں کہا کرتا ہوں سمندر کی پاتال تک تو کوئی پہنچ گیا ہوگا، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی نے نہیں پایا۔ یہ سڑکوں کے کناروں پر بڑے بڑے ہیوی ترازو نصب کر دیے گئے ہیں، پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے، لیکن آج تک ایسا ترازو میں نے نہیں دیکھا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ اللہ نے ماں کے سینے میں وہ درد، وہ درد، وہ محبت، وہ چاہت، وہ پیار کا جہاں آباد کر دیا کہ سید خورشید گیلانی نے کہا تھا کہ اونچے ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے۔ اور کہا اونچے اونچے اسٹیجوں پہ حضرت صاحب، عالی جناب، مفتی صاحب، قبلہ عالم، کیا کیا لفظ سننے کو ملتے ہیں، لیکن ان لفظوں میں وہ چاشنی کیا جو ماں کی زبان سے ہوئے مٹھو ہوئے ببلو کے اندر رکھی گئی ہے۔ ماں کے سینے میں تڑپتی ہوئی ممتا اور محبتوں کا جہاں، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ماں کو اتنا پیار کیوں ہے اور ساری زندگی ماں کے حق ادا کرتا رہے پھر بھی حق ادا نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے جنم دیا ہے۔ یہی جواب ہے نا آپ کا کہ ماں اتنا پیار اس لیے کرتے، اس کے حق کتنے ہیں کہ میرے حضور نے کہا پھر ماں، پھر ماں، پھر ماں۔ اتنے حق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس نے جنم دیا ہے۔ میرے جملے کو بار بار آپ نے سنا ہوگا، پھر سن لیجئے، جس نے جنم دیا ہے اس کو اتنا پیار ہے اور اس کے اتنے حق ہیں، تو جس نے خلق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہو اور اس کے کتنے حق ہوں گے۔ تو اللہ کے حق غالب ہیں۔ تو یہ جو حقوق العباد کی تلقین کی جاتی ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہوگی۔ انسان انسان ہے، نہیں معاف کرے گا، وہ کریم ہے، معاف کر دے گا۔ تو اس کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں نکلتا کہ جو ہے وہ اللہ کے حق کوئی کمزور ہے اور مخلوق کے حق غالب ہے۔ ہمارے اوپر سب سے بڑا حق ہمارے اللہ کا ہے، پھر رسول اللہ کے حق ہے، پھر اس کے بعد ہماری ماں کے، ہمارے باپ کے، ہمارے مرشدوں کے، ہمارے استاد۔ ہم احسان فراموش لوگ نہیں ہیں، ہم جس کا بھی حق ہو اس کو پورا کرتے۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ ہم تھوڑی سی عزت ملنے پر آنکھیں سر پہ نہیں رکھ لینے والے لوگ، ہم احسان فراموش نہیں ہیں کہ کبھی باپ کو پدر شاہی نظام کے ساتھ مسترد کریں، کبھی ماں کے چہرے پہ لات مار دیں کہ تم کون ہوتی ہو میری زندگی میں مداخلت کرنے والی۔ ہم تو رشتہ بھی کرنا ہوتا ہے تو بوڑھی دادی امی سے بھی پوچھتے ہیں، جب تک وہ ہاں نہیں کرتی تو گھر کے اندر ماحول ہی نہیں بنتا ہے۔ ہمارا دین، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن ہمیں یہ سکھاتا ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آتا اور بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ توقیر سے پیش نہیں آتا۔ میرے حضور نے فرمایا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق، کوئی ربط، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو ہمارا دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ تو بیم اور رجا کے درمیان ہمیں یہ سکھایا گیا۔ بات احترام کی چلی تو عقیدوں کے اندر جب غلوف پیدا ہوتا ہے تو اغیار کی سازشوں کا ہم نادیدہ اور دیدہ طور پہ شکار ہو جاتے ہیں۔ اقبال نے آج سے صدیوں قبل یہ بات جو ہے وہ ہونے والے حادثات کی نشاندہی کرتے ہوئے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ تو کہ نشناسی خفی راز جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ کہا تو نہیں جانتا کہ تیرے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، ابو بکر اور علی کو آپس میں مقابل کھڑا کرنے والے ہوشیار ہو جا۔ یہ غیار کی سازش ہے، یہ دونوں کرنیں سینہ محمد عربی کی ہیں۔ ابو بکر بھی حضور کے ہیں، علی بھی حضور کے ہیں، عثمان بھی حضور کے ہیں۔
اصحاب بھی رسول کے ہیں، اہل بیت بھی حضور کے ہیں، ہم ان کی چوکھٹ کے فقیر بھی ہیں اور ان کے در کے بھی غلام ہیں۔ ہم تو غلام ابن غلام ہیں، ہمیں تو ان کی وساطت سے دین ملا ہے، ہم ایک کا نام لے کر کے دوسرے کی نفی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھا اور فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا، نہج البلاغہ میں